बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह अंबिया की आयत 35 में इरशाद बारी ताला है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं और बिलाखिर तुम सबको लौटकर हमारे ही पास आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ीर सेहत ने आज़मीन हज के लिए एक अहम एलामिया जारी कर दिया है। वो तमाम अफराद जो कि 1442 का हज के लिए दरख्वास्तें देना चाहते हैं, उन्हें लाजमी तौर पर वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन लगवाना होगी। वज़ीर सेहत ने इस बारे में मज़ीद कहा कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हुक्काम को हज सीज़न से पहले सेहत के शोबे में मुनासिब अफरादी क़ुव्वत तैयार करने की ज़रूरत पर गौर करने के लिए कह दिया है। लिहाजा आने वाले दिनों में सेहत के मुतल्लिका जो भी इक़दामात होंगे हज के बारे में, वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने जा रहे हैं। सऊदी अरब में वज़ीर सेहत ने इन तैयारियों की बुनियाद पर इन लोगों के लिए वबाई मर्ज़ कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दिया है जो हज करना चाहते हैं। लिहाजा हज पर आने वाले अफराद, चाहे वो सऊदी अरब में मौजूद हों या सऊदी अरब से बाहर से आएंगे, लाजमी तौर पर वबाई मर्ज़ कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगवा कर आएंगे, तभी वो हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को ख़ुसूसी तौर पर अभी से बता दिया गया है, सऊदी अरब में तो मौजूद गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, इन्हें फ्री में वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरे ममालिक में इसके फिर भी कुछ न कुछ चार्जेस हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से कहा गया है कि सऊदी अरब में पिछले एक हफ़्ते में 22,000 मुख्तलिफ मसाजिद को जांचा गया है कि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका यहाँ एहतियाती तदाबीर किस लेवल पर की जाती हैं। इसी बुनियाद पर 1700 मसाजिद में एहतियाती तदाबीर ना होने की निशानदही की गई है, जबकि 288 यानी 288 इमाम और मुअज्जिन हजरात जो हैं वो एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करते हुए पाए गए हैं। इसीलिए सऊदी वज़ारत सेहत और वज़ारत इस्लामी अमूर ने इन इमाम हजरात के बारे में भी आगाही मुहिम चलाने के लिए कहा कि लाजमी तौर पर वो तमाम नमाजियों में ये शऊर पैदा करें कि अपने घरों से वज़ू करके आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, जानमाज साथ लेकर आएँ और समाजी फासले की लाजमी पाबंदी करें। सऊदी वज़ारत सेहत ने ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद, जिसमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद शामिल हैं, इनसे कहा है कि 1 साल से ज़्यादा का कुछ अरसा सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के फैलाव को हो चुका है। तमाम लोगों से बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि वबाई मर्ज़ कोरोना की जो वैक्सीन है इसकी कोई कीमत नहीं, अपने आप को सेहत की ऐप्स में रजिस्टर्ड करें और इसे हासिल कर लें, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो भी वैक्सीन है इसको तवक्कलना एप्लीकेशन या सेहत ऐप्स में लाजमी तौर पर शो किया जाता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन जिसने नहीं लगाई होगी उसके लिए कोई नए कवानीन जारी हो जाएं। लिहाजा अभी से अपने लिए इक़दामात करें। सऊदी वज़ारत सेहत ने ऐसे अफराद जो कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, इनके लिए भी इस वैक्सीन को लगवाने के लिए कहा है, क्योंकि इंसानियत की बुनियाद पर सऊदी हुकूमत हर फर्द को ये सहूलत देना चाहती है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है कि अल-दावा फार्मेसियाँ यानी मेडिकल स्टोर जो कि सऊदी अरब के हर छोटे बड़े कस्बे में मौजूद हैं, इन्हें वज़ारत सेहत की जानिब से एक मुआहदे के तहत वबाई मर्ज़ कोरोना की वैक्सीन फ़राहम की जाएंगी। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद यहाँ से बाकायदा वो अब ही से हासिल कर सकेंगे। अल-दावा फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोरों की जानिब से भी बता दिया गया है कि बहुत जल्द बाकायदा तमाम अफराद को इस बारे में मुतला किया जाएगा कि किस तरीक़ाकार से वो ये वैक्सीन हासिल कर सकते हैं।
سعودی عرب میں میڈیکل سٹور لیول پر یہ پہلا اقدام ہے جہاں پر وبائی مرض کرونا کی ویکسین باقاعدہ دستیاب ہوگی تاکہ تمام افراد اسے آسانی سے حاصل کر سکیں۔ مکہ المکرمہ ریجن میں پولیس نے افریقی ملک ایتھوپیا سے تعلق رکھنے والے 7 افراد کو گرفتار کیا ہے جو کہ ریجن میں بڑی کارروائیاں کرتے تھے۔ بینک ڈکیتی ہو یا گاڑی چوری کرنا ہو، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر سیکیورٹی ادارے انہیں مسلسل تلاش کر رہے تھے۔ تمام تر اقدامات کے بعد آخر کار انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ ریجنل پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ چوری شدہ اشیاء کی مالیت جو انہوں نے کی تھی وہ 6,32,000 ریال کے قریب بنتی ہے۔ سیکیورٹی ادارے مسلسل ان کی تلاش میں تھے، آخر کار انہیں قانون کی گرفت میں لے لیا گیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ 30 سے 50 سال کی عمر کے یہ مختلف افراد جو کہ بینک سے رقم لے کر نکلتے تھے ان پر تیزدھار آلوں سے حملہ کرتے تھے اور رقم لے کر فرار ہو جاتے تھے۔ مختلف گاڑیاں بھی انہوں نے چوری کیں جسے انہوں نے کسی ایسی جگہ پر بیچا جہاں پرزوں میں ان گاڑیوں کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ متعلقہ جتنے بھی افراد اس گروہ میں شامل تھے سب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ افراد سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر مقیم ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مائنڈ سیٹ کے ذریعے سعودی عرب میں آتے ہیں اور اس طرح کے جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اگر ایسے افراد کے بارے میں ذرا سی بھی اطلاعات ہوں تو سیکیورٹی اداروں کو بروقت اطلاع دیں تاکہ آپ تمام لوگوں کا جو امن و چین ہے وہ برقرار رہ سکے۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے کہا کہ بدھ 3 مارچ کو مملکت میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق پیشنگوئی کی جا رہی ہے۔ قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ بدھ کو مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ ریجنوں اور جنوب مغرب کے کوہستانی علاقوں میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے کافی زیادہ دیکھنے میں مشکلات ہوں گی۔ گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ نجران تک پہنچ جائے گا جبکہ سعودی عرب کے شمالی اور وسطی علاقے بھی اس کی لپیٹ میں ہوں گے۔ قومی مرکز نے بتایا کہ بدھ کو مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، یعنی بادل چھائے رہیں گے۔ جنوبی کوہستانی علاقوں میں مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، قصیم، حائل اور حدود شمالیہ میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے مزید بتایا ہے کہ رات کے وقت اور صبح سویرے مشرقی ریجن کے جنوبی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر 34 ڈگری شرورہ میں ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ کم سے کم ٹیمپریچر 5 ڈگری سینٹی گریڈ طریف کے علاقے میں ہے۔ تمام افراد سے مسلسل کہا جا رہا ہے۔ دفاع مدنی نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے کہ بارشیں جو ابھی موجودہ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہیں کافی گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہیں، تمام لوگ ڈرائیونگ میں بہت زیادہ احتیاط برتیں۔ متحدہ عرب امارات یعنی UAE سے ایک خبر آئی ہے کہ رمضان میں افطاری کے سلسلے میں جو سیٹ اپ خیموں کی صورت میں کیا جاتا ہے اسے بند کر دیا گیا ہے، یعنی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تاکہ وبائی مرض سے جو متعلقہ افراد ہیں اس کا اضافہ نہ ہو سکے۔ سعودی عرب کی حکومت اس بارے میں کیا اقدامات کرتی ہے؟ پچھلے سال تو وبائی مرض کورونا کی بنیاد پر جو بھی مسجد نبوی، مسجد الحرام اور دیگر جگہوں پر خیمے لگنے کا جو سیٹ اپ تھا وہ ختم کیا گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ سعودی حکومت کیا کوئی دبئی جیسی حکومت کی طرح کا اقدامات کرتی ہے یا احتیاطی تدابیر کے ساتھ سعودی عرب میں سحری اور افطاری کی اجازت دیتی ہے، لہٰذا اس خبر کا ابھی انتظار ہے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے ایک ایسے سعودی شخص کو گرفتار کیا ہے جو ایک رہائشی محلے میں واقع صحت کے مرکز میں داخل ہونے پر جب اسے توکلنا اپلیکیشن کے بارے میں پوچھا گیا تو غصے میں آ کر اس نے باقاعدہ آتشی اسلحہ استعمال کیا۔ اس بنیاد پر ملزم کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جو کہ 40 سال کے قریب اس کی عمر ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ انتہائی لیول پر یہ غلط قدم ہے جسے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں سمجھا جا سکتا۔ آتشی اسلحہ بھی اس کے پاس سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا گیا ہے جہاں قوانین کے مطابق اسے لازماً سزا اور جرمانہ ہوگا۔
سعودی حکومت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس لیول پر جو بہترین اقدامات کیے گئے ہیں، اسی بنیاد پر ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایئرپورٹس انٹرنیشنل کونسل کی جانب سے مشرق وسطیٰ یعنی خلیجی ممالک میں بہترین صحت کے بارے میں جو اقدامات کیے گئے ہیں، اسی بنیاد پر 2020 سے متعلقہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ کنگ خالد ایئرپورٹ اس وقت دنیا کے بہترین ایئرپورٹ میں شمار ہوتا ہے، جہاں پر احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے اچھے کام ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2020 کے دوران مسافروں کو وبائی مرض کورونا سے بچنے کے لیے بہت اہم ترین اقدامات کیے تھے۔ ان تمام اقدامات کی بنیاد پر ہی سعودی عرب میں وبائی مرض کورونا دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت کم پھیلا، جس پر سعودی حکومت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جو کونسل ہے، اس نے سعودی حکومت کے اہم ترین اقدامات کی تعریف بھی کی ہے۔ وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کے ساتھ ہی یوٹیوب دیکھنے والے افراد میں دنیا بھر میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب میں بھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے والے صارفین میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ وبائی مرض کرونا بحران اور کرفیو کے باعث آن لائن سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کے لیے سعودی عرب ایک بڑی مارکیٹ کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سن 2020 کے دوران سعودی عرب میں یوٹیوب کے صارفین کی تعداد 2 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ویڈیو دیکھنے والوں کا اوسط دورانیہ 55 منٹ ہو گیا ہے۔ یوٹیوب کی جانب سے بھی اپنے کسٹمرز کو بہترین سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ دنیا بھر کی معلومات ویڈیوز کی فارم میں یوٹیوب پر موجود ہیں، جس سے لوگ بڑی آسانی سے وہ تمام معلومات اور تفریح کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔